اور دونوں ملکوں کی عوام کو چونا لگے گا. اور اس کی ایک اہم وجہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یوکرین کے درمیان معاہدے طے پا گئے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے منرلز کے اوپر، اور امریکہ اور یوکرین 50-50% کے پارٹنرز ہوں گے. یہ یوکرین کا معاملہ پاکستان کی جنگ سے کیوں کنیکٹڈ ہے، یہ پاک بھارت کی کشیدگی سے کیوں کنیکٹڈ ہے، اس کی بہت اہم وجہ ہے جو کہ اسی ویڈیو میں ہلکے میں آپ کے اسٹیبلش کروں گا تاکہ ایک عام سمجھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اس یو ایس اور یوکرین کی ڈیل کے نتیجے میں یوکرین کو کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی یورپین یونین کو منہ لگایا گیا ہے. یعنی کہ یوکرین کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ موجود نہیں ہے. امریکہ جو چاہے جتنا چاہے یوکرین سے نکال سکتا ہے اور جو بھی کرے کوئی تحفظ موجود نہیں ہے. یہ ایگزیکٹ وہی سچویشن ہے کہ جس وقت صہیونیوں کو یعنی زائنزم کو یا زائنسٹوں کو دنیا پر قبضہ نہیں ہوا تھا، ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو چکی تھی اور ان کا قبضہ دنیا پر نہیں تھا. اس وقت بگ تھری کے نام سے تین بڑے ممالک، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، برٹن یا پھر یو کے اور رشیا یا اس وقت کا سوویت یونین کے تین لیڈران چرچل، ٹرومین اور اسٹالن، ان تینوں کی تصویریں دنیا کے ہر اخبارات میں آ رہی تھیں اور ان اخبارات کے ذریعے یورپ کو، آسٹریلیا کو، ایشیا کو اور جرمنی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا تصویروں کی شکل میں. اور یہ بگ تھری پریشر ڈال رہے تھے یورپ پہ خاص طور پہ، کیونکہ یہ ایک پوری گیم پلان تھی اس زمانے میں تاکہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی ریسورسز پہ قبضہ کیا جا سکے اور اس کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشن بھی بنا. اس زمانے میں ان لوگوں کو دھمکایا جا رہا تھا، یورپینز کو، جرمنی کو، آسٹریلیا کو اور ایشیا کو، مگر اس وقت صرف اور صرف ہدف چائنا ہے. ابھی ہم اس بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں کہ چائنا آج کے زمانے میں ہدف ہے.